اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس عاجز کا آج کا ٹاپک ہے سن، تزکیہ اینڈ رمضان۔ گناہ کس کو کہتے ہیں اور رمضان المبارک اور تزکیہ کا گہرا تعلق۔ لیکن اس سے پہلے کہ عاجز اپنی بات شروع کرے، آپ بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہمارا یہ میسج، اصلاحی میسج، ان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچ جائے جن تک ابھی نہیں پہنچا۔ میرے قابل احترام بھائیوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، امید ہے آپ کا رمضان اچھا گزر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی شان کریمی کے صدقے اور پیارے آقا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شفاعت سے انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ پوری امت جنت میں جائے گی۔ آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ رمضان آتا ہے، چلا جاتا ہے، ایام معدودات، لیکن رمضان المبارک کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ تو گناہ سے مراد ہے ہر وہ حکم، ہر وہ بات جس کا اللہ نے حکم دیا کرنے کا، وہ ایک مسلمان نہ کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہ مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرے، تو اس کو گناہ کہتے ہیں۔ تو جس طرح، سبحان اللہ، جس طرح بلڈ پریشر ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ڈائبٹیز اور شوگر ہمارے لیے ٹھیک نہیں، سبحان اللہ، ہائی کولیسٹرول ہمارے لیے ٹھیک نہیں، ایکسیسو یوز آف سوڈیم، بہت زیادہ نمک اور مرچ ہمارے لیے ٹھیک نہیں۔ اسی طرح گناہ بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں۔ انسان مرکب ہے قلب، روح اور نفس کا۔ تو قلب کی بہت ساری اقسام ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ سکون والا دل، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ پھر گناہ گار دل، جب انسان بہت گناہ کرتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہمارے مشائخ ذکر قلبی کی تلقین کرتے ہیں
کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے فجر کے بعد، تہجد کے بعد باوضو تو بہتر ہے، اور یہ نیت کرے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرے دل کی غفلت و ظلمت دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ پھر دوسری چیز ہے روح۔ یہ دل یہاں پہ ہے لیفٹ سائڈ پہ، اور روح یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ۔ روح کے بارے میں جو اہل علم حضرات کی تحقیق ہے، جس طرح گلاب کے اندر پانی موجود ہے، زیتون کے اندر تیل موجود ہے، اس طرح جسم کے اندر روح موجود ہے، اور روح کی غذا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ روح کی غذا کثرت ذکر، تقوی اور اتباع سنت ہے۔ اس سے انسان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، انسان روحانی بیماریاں جو ہیں جس طرح تکبر ہے، ایروگینس، حسد ہے، جیلسی، پھر غصہ ہے، بات بات پہ غصہ آ جانا، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے انسان کے اندر پیدا، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، غیبت ہے، دوسروں میں اچھائی نظر نہیں آتی، بجائے یہ کہ انسان دوسروں کے ساتھ اچھائی کرے، اچھے اخلاق اپنائے، انسان ان کی غیبت کرنی شروع کر دیتا ہے۔ جھوٹ ہے، بجائے یہ کہ انسان اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کے حکم کو سامنے رکھ کے ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ بڑے گناہ ہیں۔ تو یہ تب انسان ان کا مرتکب ہوتا ہے روح اسپرچل ڈیزیزز، روحانی گناہ، جب انسان اپنے روح پہ محنت نہیں کرتا۔ اور تیسرا ہے نفس۔ نفس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، یہ برائی کا حکم دیتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ پھر جب اس میں محنت کی جاتی ہے تو یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ فلا اقسم بنفس اللوامہ لا اقسم بیوم القیامہ۔ تو نفس لوامہ یہ نفس کی ایک امپرووڈ فارم ہے۔ جب انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو پھر اپنے نفس کو جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے، علماء کرام سے محبت کرتا ہے، اور اپنی اصلاح کے بارے میں فکر مند ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، تو انسان کے اندر پھر انسان کا نفس امارہ سے نفس لوامہ بن جاتا ہے، اچھائی پہ خوش ہوتا ہے، برائی پہ نادم ہوتا ہے، اور پھر جب مزید محنت کرتا ہے تو پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور جنت میں تو نفس مطمئنہ جائے گا۔ اگر ہم آج تزکیۃ النفس جو آیت اس عاجز نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائیں۔ بعض اہل علم حضرات کہتے ہیں کہ 12 قسمیں ہیں، بعض اہل علم حضرات کہتے ہیں کہ 7 قسمیں ہیں۔ سب ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے اقوال سر آنکھوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھا کے پھر فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق ستھرا ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، وقد خواب من دساہا، اور خراب ہوا، برباد ہوا جس نے اس کو آلودہ کیا۔ تو ہم نے تو گناہوں سے بچنا ہے، اور ابھی اس زندگی میں ہم نے
اپنا تزکیہ کرنا ہے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوں، علماء کرام، صاحب نسبت لوگ، جن کی اصلاح ہو چکی ہو، کسی اللہ والے نے ان کی اصلاح کی ہو اور کہا ہو کہ ٹھیک ہے، اب آپ، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے وقت گزارا میری صحبت میں، اب آپ جائیں، آپ لوگوں کو ذکر سکھائیں، اللہ والوں کی دعائیں ہوں ساتھ، تو ان کی صحبت میں آ کے انسان بیٹھے۔ صحبت کا لفظ، صحابی کا لفظ صحبت سے نکلا ہے۔ اچھا، تو ایک صحابی تھے، وہ سبحان اللہ، ایک صحابی تھے، وہ ریت پہ، گرم ریت پہ لیٹ کے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو یہ گرم ریت، مفہوم ہے یہ گرم ریت تم سے برداشت نہیں ہو رہی، تم جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس بات سے بڑے خوش ہوئے ہیں، اور آپ نے دوسرے صحابہ کو کہا، اپنے اس بھائی سے توشہ لو، اس سے دعا کرواؤ۔ انہوں نے، اور آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرے صحابی کو صحیح دعا کرنے کی توفیق نصیب کرو۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے شیخ، اپنے مربی، اپنے محسن حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ کی زبان فیض ترجمان سے یہ بات کئی دفعہ سنی، جب نفس پامال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نہال ہوتا ہے۔ تو اس نفس کا ہم نے تزکیہ کرنا ہے۔ اس رمضان میں 3 یا 4 گناہ، ان پہ ہم فوکس کریں اب جو جتنے دن رہ گئے۔ نمبر 1، غیبت۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ اس عاجز نے بہت سوچا، غیبت انسان کے باطن کو ویران کر دیتی۔ آپ تصور کریں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، فرمایا الغیبت اشد من الزنا۔ تو ابھی ذرا زنا کے اوپر فوکس کریں، پری میرٹل سیکس، سیکس آؤٹ سائڈ آف دا میرج۔ اس کے بارے میں قرآن میں کیا الفاظ آئے ہیں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اس کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بے حیائی کا کام ہے اور یہ برا راستہ ہے، اس کا انجام شر ہے۔ جب ایک مسلمان زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، منڈلانا شروع کر دیتا ہے، جب تک کہ وہ اس سے فارغ نہیں ہو جاتا، پھر لوٹتا ہے۔ تو اہل علم حضرات نے فرمایا، وٹ اف، اگر اس وقت اس کو موت آ جائے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے غالباً فرمایا کہ یہ قرض ہے، نسل میں سے کوئی نہ کوئی ادا کرے گا۔ اور مفسرین کرام نے لکھا یہ فعل خبیث ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا۔ اتنی لمبی آیت ہے سورۃ الحجرات، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم،
ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، دیکھو تمہیں خود کراہت آ رہی ہے. You dislike it. You become disdainful. You abhor it. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، توبہ کرو. تو ہم نے یہ عہد کرنا ہے اس رمضان میں. اب روزہ ہے نا، روزہ رکھ لیا. اب ایک تو نہ گفتگو کم کر دیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. اللہم انی اعوذ بک من شر لسانی، اس کا ورد کرنا شروع کر دیں. اللہم انی اعوذ بک من شر لسانی، اللہ میری زبان کے شر سے محفوظ کرو. بس میں نے غیبت نہیں کرنی، نہ کرنی ہے نہ سننی ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ اس کی تعریف کر دیں جس کی غیبت کی جا رہی ہے، پھر آپ غیبت سننے والوں میں نہیں ہوتے. تو غیبت سے بچنا ہے. دوسرا گناہ جھوٹ. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَقَوْلَ الزُّورِ، اجتناب کرو جھوٹ سے اور بت پرستی سے. اجتناب کرو بت پرستی سے اور جھوٹ سے. یعنی آپ تصور کریں جھوٹ کتنا بڑا گناہ. ایک آدمی کلمہ گو مسلمان ہو اور جھوٹ بولے. یہ ممکن نہیں. ایک گروہ تھا مدینہ المنورہ میں، وہ جھوٹ بولا کرتا تھا اور کلمہ بھی پڑھتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا. سورہ توبہ ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں. اس وقت اس دنیا میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، اور ان حضرات کی جوتیاں اٹھانا میرے لیے بہت بڑا سرمایہ آخرت ہے. مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا جاتا، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں. چونکہ رمضان میں کلام پاک کو تلاوت کا زیادہ موقع ملتا ہے، تو چند دن پہلے جب میں نے سورہ توبہ ختم کی تو ایک شعور پیدا ہوا کہ یہ وہ واحد سورہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوئی، اور اس پہ جو اللہ تعالیٰ کا اس میں جو غصہ ہے، میرے اللہ کانپ جاتا ہے بندہ. سورہ توبہ کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے تھے. طالب علم سے عرض کر رہا ہوں. تو مدینہ منورہ میں ایک گروہ تھا، وہ جھوٹ بولتا تھا اور ساتھ کلمہ بھی پڑھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یا اللہ یا رب، یا اللہ یا رب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے ان کا ایمان قابل قبول نہیں. تو جھوٹ سے ہم نے توبہ کر. غصے سے توبہ کرنی ہے. غصے کا بہترین علاج باوضو رہیں، عبادات کی کثرت کریں، اس سے ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے. اور اپنے آپ کو پروگرام کر لیں کہ میں نے غصہ نہیں کرنا. اور پھر بھی اگر غصہ آ جائے تو اس پہ توبہ استغفار کریں، اور جس سے غصہ کیا اس سے معافی مانگیں. اور اس پریکٹس سے آہستہ آہستہ یہ غصہ قابو میں آ جائے گا انشاءاللہ. پھر اس کے کچھ اسباق ہیں تزکیۃ النفس کے. تو اس میں ایک سبق ہوتا ہے لطیفہ روح کا، اس سے تو بالیقین انسان شفایاب ہو جاتا ہے. اور پھر بیماری ہے لسٹ کی، غیر مسلم عورت، غیر محرم عورت کو دیکھنا گندی نظر سے. تو ان 3-4 گناہوں پہ اگر ہم فوکس کر لیں
انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ آف رمضان ہم اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج دیکھیں گے۔ اب اس سے پہلے کہ بات ختم کی جائے، گناہ کے بارے میں چند باتیں، کہ جب انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جی، ڈیفینیشن آف سن۔ اچھا، گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ترک معمور، یعنی جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نماز، روزہ، غیر محرم کی طرف نہ دیکھو، اس کا ارتکاب کرنا۔ پھر ہے فعل محظور، یعنی جس کام کو نہ کرنے کا حکم دیا اس کو کر لینا، نماز چھوڑ دینا، غیر محرم کو بری نظر سے دیکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ سبحان اللہ۔ گناہوں کے نقصانات، فساد قلب، فساد القلب و ظلمتہ، دل میں فساد اور ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ قلت التوفیق، یہ بات اچھی طرح ہم سمجھ لیں، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا اظہار ہر وقت ہو رہا ہے، تو جزا اور سزا کا قانون ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اب یہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ اگر میں نیکی کے راستے پہ چلوں گا تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی زندگی میرے لیے آسان بنا دیں گے انشاءاللہ۔ واللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو مسلمان یہ ارادہ کر لے کہ میں نے اب اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، بتدریج گریجولی اس کی دنیا کی زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی مشکلیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور جب ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا کا قانون حرکت میں آتا ہے، تو قلت التوفیق، اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی توفیق سلب فرما لیتے ہیں۔ نیکسٹ، حرمان العلم والرزق وبرکت العمر، علم، رزق اور عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، برکت نہیں ہوتی نہ علم میں، نہ رزق میں، نہ صحت میں، نہ کسی چیز میں، نہ عمر میں۔ نیکسٹ، گناہگار بندے کے دل میں اور اللہ کے تعالیٰ کے درمیان وحشت ہو جاتی ہے، تو علماء نے 7 سٹیپس لکھے ہیں اس کے۔ فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، حجاب آ جاتا ہے، پھر انسان کو گناہوں میں سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر میں آخری پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک دشمنی کی کیفیت آ جاتی ہے۔ معاذ اللہ، ہوتا تو کلمہ گو مسلمان ہے مگر اللہ تعالیٰ کا نام سننا پسند نہیں کرتا، اس کو علماء اچھے نہیں لگتے۔ ایک بات، پتہ نہیں میری زندگی کے کتنے سانس باقی ہیں، آپ سب نیک بھائی بہن ہیں، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے، آپ کے لیے دعا گو ہوں اور آپ کی دعاؤں کا محتاج بھی ہوں۔ جو شخص علماء کا مخالف ہے اس میں خیر نہیں، وہ اپنے میسج کو کتنا ہی اٹریکٹیو اور مزین بنا کے پیش کرے، تو ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ ان کو چاہیے اپنی انجینئرنگ کریں، سڑکیں بنائیں، یا پھر توبہ طائب ہوں اور کسی علماء اور مشائخ سے اپنی اصلاح کروائیں۔
اللہ تعالیٰ رحم و کرم کے معاملے فرمائے. میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ لیا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. پھر تاثیر امور ہی و عدم قضاء حاجات ہی، کاموں میں مشکلات ہو جاتی ہے اور کام پورے نہیں ہوتے. نیکسٹ، وحن قلب ہی و بدن ہی، دل اور بدن میں کمزوری آ جاتی ہے. انسان تہجد گزار بن جائے، اس کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے، چہرے پہ نور آ جاتا ہے. تجربہ شدہ باتیں ہیں، ہمارے بڑوں کی باتیں ہیں، ہر مسلمان اس کو آزما کے دیکھ سکتا ہے. فجر کے لیے اٹھ جانا شفا ہے، اور ہماری بیماریوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے فجر کے لیے نہ اٹھنا. نیکسٹ، حرمان الطاعت و لذتها، نیکی کی لذت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. قصر العمر، عمر چھوٹی ہو جاتی ہے، خیر نہیں ہوتی. بظاہر 50 60 70 ایئرس کی ایج ہوتی ہے، مگر اس میں بے برکتی ہوتی ہے. انسان زمین کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے. نیکسٹ، گناہوں کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک مان ہوتا ہے، ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے. کچھ بھی ہو جائے میرا اللہ ہے. میں نے بہت عرصہ پہلے ایک اصول اپنایا اور مجھے بڑا فائدہ ہوا، آپ سے بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ اگر دنیا مجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہے، چونکہ میں شریعت و سنت کا پابند بن چکا ہوں، تو میرا اللہ مجھے بچا لے گا. لیکن جس دن میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اس سے مجھے کون بچائے گا؟ مجھے بڑا سکون ملا. اور ابھی بھی اس فارمولے پہ قائم و دائم. اللہ تعالیٰ بہت بڑے محافظ ہیں. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے نہ گر جائیں. گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. ان المعصیۃ تورث الذل، گناہوں کی وجہ سے انسان کو ذلت ملتی ہے، پکی بات ہے. علماء کی خدمت میں نہایت ادب سے عرض کر رہا ہوں، آپ علماء کرام ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں. میں نے زندگی میں نمبر 2 مولوی دیکھے ہیں، اور مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. اللہ سے بہت توبہ استغفار کرتا ہوں، اپنی اولاد کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ میرے بیٹو نمبر 2 مولوی نہ بننا. اگر آپ جلوت میں اللہ سے ڈرتے ہیں وہ تو بڑا آسان ہے، خلوت میں زیادہ ڈریں، چونکہ میرا اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے جیسے اس کی شان. گناہوں کی وجہ سے عقل کے اندر فساد آ جاتا ہے، شر انسان کو خیر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور خیر شر. دل اندھا ہو جاتا ہے انسان کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں رحمت ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس پہ ذرا تھوڑی سی نظر ڈال کے تو پھر بات ختم کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی نے جن گناہوں پہ لعنت فرمائی ہے، توجہ فرمائیں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ کن گناہوں پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی؟ شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، نچوڑنے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر اور لا کر دینے والے پر، سود لینے والے پہ، دینے والے پہ، لکھنے والے پہ، گواہ بننے والے پہ، چوری کرنے والے پہ، مسلمان کو دھوکہ دینے والے پہ، نقصان پہنچانے والے پہ، مسلمان پر لوہے سے اشارہ کرنے والے پہ، والد کو برا کہنے پہ اور والد کی بجائے کسی اور سے نسبت ملانے والے پہ، رشوت لینے والے پہ، دینے والے پہ اور درمیان میں پڑنے والے پہ، احکام خداوندی کو چھپانے والے پہ، دین میں نئی بات نکالنے والے پہ، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنے والے پہ، بے مقصد جانور کو نشانہ بنانے والے پہ، مشروط حلالہ کرنے والے پہ، کروانے والے پہ، لطف اندوز ہونے کے لیے زندہ کی تصویر بنانے والے پہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد یہ ہے کہ تین طلاقیں، تین طلاقیں۔ یاجز تو یہ کہتا ہے سیدنا عمر ایک طرف، پوری دنیا ایک طرف، ہم قربان جائیں، ہم مر مٹے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد۔ الحمدللہ سیدنا عمر ہے۔ ان عورتوں پہ جو قبروں پہ جائیں اور قبروں پہ سجدہ کریں، ان پہ لعنت فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو ایذا پہنچانے پہ، صحابہ کرام کو برا کہنے والے پہ، تو یہ ان کو کوئی بات یہ بتا دے کہ اے انسان تو حد سے آگے جا چکا ہے، پتہ نہیں تیرے مقدر میں اب توبہ ہے یا نہیں، کم از کم معصوم مسلمانوں کو تو گمراہ نہ کر۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اس شخص نے صحابہ کے بارے میں جو کچھ کہہ دیا ہے، اللہ محفظنا، دل اندھا ہو چکا ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو پھر یہ حدیث نظر نہیں آتی جو ہر جمعے، ہمارا تو جمعہ ہی نہیں ہوتا جب تک کہ عربی میں خطبہ نہ پڑھے، خطبہ تو عربی میں ہی ہوتا ہے، اور خطبہ ثانیہ میں جمعہ ہی نہیں ہوتا، ہمارا تو جمعہ نہیں ہوتا جب تک کہ حدیث نہ پڑھے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے میرے صحابہ کے بارے، ان کو برا لگے۔ ہم آخری سانس تک ڈیفینڈ کریں گے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو، ہم آخری سانس تک ڈیفینڈ کریں گے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آخری سانس تک۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کے آخری صحابی تک، سب کے سب جنتی ہیں، ان کی قبریں جنت کے باغات میں سے باغ ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسے شخص کو فالو نہ کریں، اس کو دیکھیں بھی نہ، سنیں بھی نہ، یہ شخص بہت دور جا چکا ہے۔ واللہ عالم کیسے لوگ لوٹتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کے معاملے پر تو صحابہ کرام کی محبت، صحابہ کرام کون ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے، جن کو دیکھ کے میرے مدنی پاک کے دل میں ٹھٹک پہنچتی تھی، جن کو آپ دعائیں دیتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام کو جو ایذا پہنچائے یا برا کہے، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ قطع رحمی کرنے والے،
زمین میں فساد مچانے والے پہ، مسلمانوں کے مقابلے میں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں ان کا ساتھ دینے والے پہ، جو بیوی کو خاوند کے خلاف بھڑکائے، غلام کو آقا کے خلاف بھڑکائے، اس عورت پہ جو گودے اور گدوائے یا غیر کے بالوں کو اپنے بالوں میں ملائے، ان عورتوں پہ جو مردوں سے مشابہت کریں اور ان مردوں پہ جو عورتوں کی مشابہت کریں۔ اس رمضان میں اس واجب سنت کی نیت فرما لیں، اللہ سے دعا کر لیں، اے اللہ میں مسلمان ہوں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واجب سنت ہے، مجھے توفیق عطا فرما، اللہ سے دعا مانگیں۔ جیسا بھی مسلمان ہے، دو چیزیں تو اس میں ہے نا ماشاءاللہ، اس کو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیوی کی دبر میں جمع کرنے والے پہ، لوتی عمل کرنے والے پہ، جانور سے جمع کرنے والے پہ، اس پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ جو نیک عورتوں پہ تہمت لگائے اور اس بیوی پہ جو خاوند کو ناراض کر کے الگ رہے، یعنی خاوند کو جمع نہ کرنے دے، اس کو سکون نہ پہنچائے، خاوند فتنے میں پڑ جائے، پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ تو بیوی کو چاہیے کہ جہاں اور دوسرے کاموں کے لیے اس کے پاس انرجی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اپنی صحت کو ٹھیک رکھے، تاکہ خاوند کو جب سکون کی ضرورت ہو تو خاوند کو سکون پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ عاجز دعا گو ہے اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ کے لیے، بالخصوص میرے شیخ حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ حضرت جی کی عمر شریف میں برکت پیدا فرمائے، میرے تمام مشائخ اور اساتذہ، میرے استاد محترم مولانا عبد المتین صاحب دامت برکاتہم، جن سے میں نے متعدد احادیث کی کتب پڑھی، اور دیگر مشائخ اور اساتذہ، اللہ سب کی عمر میں برکت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنائے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔